ویلکم ٹو وی باٹس کرنٹ افیئر اسپیشل. میں ہوں احد احمد اور آپ سب کو یوم آزادی مبارک ہو. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ رانا نوید انور صاحب. رانا صاحب آپ کو یوم آزادی مبارک ہو. پہلے تو آپ کو بھی جی بہت شکریہ. رانا صاحب آج آپ نے اخبار پڑھے؟ جی بالکل. آج آپ نے اخبار میں یہ دیکھا کہ جو آج اشتعال لگا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, اس میں قائد اعظم کی آج پکچر ہی نہیں ہے, اس میں باقی سب کی پکچرز دی ہوئی ہیں انہوں نے. اس میں ہمارے سپہ سالاروں کی پکچرز ہیں, اس میں ہمارے صدر صاحب کی پکچر ہے, وزیر اعظم صاحب کی پکچر ہے, مریم نواز کی پکچر ہے, بٹ قائد اعظم اس میں مسنگ ہے. فاؤنڈر آف دی نیشن اس ایڈ میں ہے ہی نہیں. مطلب آج ہم کون سی یوم آزادی منا رہے ہیں قائد اعظم کے بغیر؟ بہت شکریہ احد. میری طرف سے وی باٹس کی طرف سے وی باٹس کے سارے ویورز کو یقیناً جشن آزادی مبارک ہو. اخبار تو ہم نارملی بھی دیکھتے رہتے ہیں معاملات سے اپڈیٹ رہنے کے لیے, لیکن آج جب فرنٹ پیج پہ ہاف سائز کا اشتہار سارے اخبارات میں دیکھا تو یہ بات نوٹس کی. واٹ آر ڈسگریس, واٹ آ شیم. بہت افسوس ہوا. یہ ایک ڈپلوربل فیکٹ ہے کہ جب آپ اخبارات اٹھاتے ہیں 14 اگست 2025 کے آفیشیل ایڈورٹیزمنٹ اطلاعات و نشریات کی وزارت کی طرف سے چھپتی ہے, تو اس میں یقیناً جو ٹیمپریری چیئرز آکوپائرز ہیں ان کی پکچرز ہیں, قابل عزت ہیں, قابل احترام ہیں, پاکستان کو اس وقت چلانے والے فیصلہ سازوں میں سے ہیں, بالکل ان کی تصاویر ہیں, لیکن فاؤنڈر آف پاکستان کی نہیں. لیکن جو کہ یقیناً ہونی چاہیے. باقی ہر جگہ پہ میں نے رستوں میں بھی آتے ہوئے دیکھا ہے لگی ہوئی ہیں, انہوں نے رکھا ہے, لیکن یہ ہم خاص طور پہ ویورز کے نوٹس میں نیوز پیپرز کے فرنٹ پیج کے اوپر دیے گئے آج کے اشتہار کی بات کر رہے ہیں. ویسے ان کی جو پبلک سائٹس کے اوپر چیزیں لگی ہوئی اس میں وہ موجود ہے. آپ کے خیال سے وزیر اطلاعات جو اس میں کنٹریبیوشن تو نہیں کا ہوتا ہے نا, بیسیکلی ایڈ تو وہی دیتے ہیں اخباروں کو, تو اس میں قصوروار تو وہی ہیں. منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی طرف سے ہی چھپا ہے جی, اور فیڈرل منسٹری کی طرف سے ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ یہاں پہ میں اب آپ کو وزارت اطلاعات بلوچستان کو میں یہاں پہ چاہوں گا کہ پہلے ہم کریڈٹ دیں. میں نے آج دیکھا سارے آن لائن شمارے نکال کے بھی, تو ایکسپریس روزنامہ کے کوئٹہ ایڈیشن پہ اگر آپ جائیں نا آج کی ڈیٹ, تو اس پہ وزارت اطلاعات بلوچستان کی طرف سے ایڈ لگا ہوا, جس کے اوپر سب سے بڑے سائز کا فوٹو فاؤنڈر آف پاکستان کا ہے. بالکل لگا ہوا. صرف وہ اگر آپ نوٹس کریں تو صرف صوبہ بلوچستان کی وزارت اطلاعات کو اتنی یادداشت ان کی مضبوط تھی کہ پاکستان بنانے والے کا فوٹو انہوں نے لگایا ہوا ہے کوئٹہ ایڈیشن پہ میں نے دیکھا. اب باقی لاہور, کراچی, ادھر کے جتنے بھی ایڈیشن ہیں, جنگ کے, ایکسپریس کے, دیگر اخبارات کے, ان کا جو ہماری وفاقی منسٹری نے ایڈ دیا اس میں وہ نہیں ہے, جو کہ انہیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا. بہت سارے لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے, پاکستانیوں کی دل آزاری ہوئی ہے. اتنا بڑا موقع ہے انڈیا سے جیتنے کے بعد, مارکہ حق کے بعد, یہ 14 اگست ہم ڈبل خوشیوں کے ساتھ منا رہے ہیں اور اب بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آپ کی اوپوننٹ پارٹیز پی ٹی آئی اس نے بھی سیلیبریٹ کیا ہے. ملک میں پورا دن کچھ ہنگامہ آ رہی اس طرح سے دیکھنے کو نہیں آئی. آج نکلنا بھی تھا 14 اگست. ہاں جی, وہ تو نکلنے سے پہلے ہی بڑھ گئے. وہ تو اس وجہ سے کہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے بات کی تھی کہ 5 اگست والا ہی شاید 14 اگست ہو ان کے تناظر میں, تو انہوں نے جیسے وہ ان کی حسب روایت وہ ایک کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں, تو وہ اسی کنفیوژن کا ہی شکار ہو گئے. انہوں نے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی ہمارا کوئی سلسلہ نہیں ہے پروٹیسٹ کا, ہم بھی جشن ہی منائیں گے. تو اب اکا دکا کچھ ہیں لوگ, کچھ صحافی جو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ کہ جی پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ, جیسے ہمارے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے کچھ صحافی, کچھ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ, کی بورڈ واریئرز, یہ تاثر دینے کی کوشش کی اکا دکا کلپس لگا کے کہ جی پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی
لوگوں کے پاس تھا، لیکن ایسی کوئی پریکٹیکلی کوئی ایسی بات نہیں تھی. اکا دکا آٹے میں نمک کے برابر، وہ خیر کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے ہی اس کو بطور پروٹیسٹ نہیں دیکھا اس دن کو. آج ویسے آپ کو پتہ ہے کہ آج عمران خان کو آج ان کے اہل خانہ کو ملنے پھر نہیں دیا گیا جیل میں. آج ان کی ملاقات کا دن تھا اور آج پھر ملنے نہیں دیا. مطلب آج آزادی کا دن تھا. میں صرف ایڈ آن اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آزادی کا دن تھا، میرے خیال سے اجازت دینی چاہیے تھی. آج آزادی ہے. دیکھیں اجازت تو قانونی پیرائے میں یا جب آپ مانگیں یا کورٹ آرڈرز ہوں تب تو دینی ہی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ کو لسٹ گئی ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے ملنا ہے جی 14 اگست کو تو ملنے دیا جائے. آئیڈیلی تو ایسے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کیونکہ معاملات اس طرح سے ایکسرسائز ہو نہیں رہے تو آج کے دن کا نام ملانا بھی ان دنوں کے برابر ہی ہے جب وہ نہیں ملاتے. ویسے ایک اور آپ کو بتاؤں، کل آپ نے دیکھا ہوگا شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ ایک میثاق استحکام پاکستان کے تحت آل پارٹیز کو انہوں نے انوائٹ کیا کہ اس میں جوائن کریں اور ملک کی خاطر اگین اکٹھے بیٹھیں. تو کیا ٹیک ہے آپ کی؟ یار اس پہ نا میرا ٹیک ہے بڑا سمپل. یہ بہت اس انویٹیشن کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. ٹھیک، تمام سٹیک ہولڈرز کو جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. انہوں نے تو یقیناً یہ بھی کہا سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتیں، مذہبی سیاسی جماعتیں، جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، لیکن بالخصوص پی ٹی آئی کو اس کے اوپر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. مذاکرات ہونے ہی ہونے. ابھی 13 اگست کی پرائم منسٹر کی جو سپیچ کا آپ نے حوالہ دیا، اسی کی بنیاد پہ انہیں ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے اپنے پروسیس کو اور ڈائیلاگ کی طرف آ جانا چاہیے. آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے سب سے بڑا اشارہ ان کا کہ نفرت کی سیاست ختم ہو جائے. 14 اگست کی مناسبت سے پرائم منسٹر نے جو بات کی وہ کس طرف، جب پولیٹیکل پارٹی ساری سیم پیج پہ ہو جائیں گی پھر ہی چیزیں، نفرت ختم ہوگی، پھر ہی سارا کچھ ہوگا، مثبت سوچ جنم لے گی. تو یہ جو آپ نے جس میثاق کی بات کی تو پرائم منسٹر نے ماضی میں بھی 2022 میں 23 میں وہ بارہا پہلے میثاق معیشت کی بات کرتے تھے. تو اب انہوں نے اس کانٹیکس میں کہا ہے کہ اس کو چارٹر آف اکانومی کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے استحکام پاکستان. اس کانٹیکس میں دیکھیے کہ پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے ایک چارٹر، ٹھیک ہے جی، ایک ایسا میثاق. دیکھیں اس چیز کو جو میں نے شروع میں کہا کہ انہیں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے اور سنجیدگی سے لے. اس کی بیک گراؤنڈ آہت جی وہ یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو مرحومہ کا اور نواز شریف صاحب کا جو میثاق جمہوریت ہوا تھا، چارٹر آف ڈیموکریسی، اس نے بہت شاندار نتائج اس کے نکلے تھے. وہ چارٹر آف ڈیموکریسی COD جو ہے آج بھی کوٹ کیا جاتا ہے. تو جو سیاسی جماعتوں کے میثاق ہوتے ہیں نا اس سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے. بالکل، یہ گولڈن اپرچونٹی ہے کہ سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے. ہاں جی، جو کہ اتنے ڈفرینسز ہیں اور یہ آفر پرائم منسٹر سے آنا میرے خیال سے خوش آئند چیز ہے، بہت خوش آئند ہے. اس موقع کو، اس ٹرین کو، یہ ٹرین ان سے چھوٹ نہ جائے. پی ٹی آئی کو، دیگر سٹیک ہولڈرز کو، وہ آئین پاکستان والے، اچکزئی پارٹی، یہ سارا نظام جتنا بھی چل رہا ہے ان سب کو اس کے اوپر اکٹھے ہو کے کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے کہ اس کو ایز اے گولڈن چانس دیکھ کے تو وہ کر لینا چاہیے تاکہ جو ان کے گلے شکوے کے کانسٹیٹیوشن اور ڈیموکریسی کمزور ہو رہی ہے وہ مضبوط اسی صورت میں ہوگی کہ اس چارٹر والی آفر کو اویل کیا جائے. رانا صاحب 14 اگست کی تقریب دیکھی آج آپ نے؟ آج اس میں حکومت نے بہت سارے صحافیوں کو ایوارڈز دیے ہیں، اس میں آپ کا نام نہیں تھا. آپ کیوں نہیں تھے اس میں؟ نہیں، میرا تو ابھی ناچیز اس کیٹیگری میں فال ہی نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ بالکل ایوارڈز ملیں اور بہت سارے ایوارڈز جو ہیں وہ مطلب ہر سال ہی یہ تقریب ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ دیگر جو قومی دن ہوتے ہیں ان پہ بھی ایوارڈز دیے جاتے ہیں. ایوارڈز کثیر تعداد میں آہت دیے گئے. آپ نے تو صحافی بھائیوں کی طرف سے پوچھ لی ہے، لیکن بہت سارے سیاستدانوں کو بھی اس لوٹ سیل کا حصہ بنایا گیا.
ٹھیک ہے جی، بہت سارے. تو یہاں پہ کسی ایک کا سیاستدان کا یا صحافی کا نام لینا شاید مناسب نہ ہو کہ جی اس سے ریفلیکٹ کرے کہ ہمیں شاید کسی سے مسئلہ ہے. لیکن ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اسی طرح سے ایک پروسیس ہوتا ہے اور ایک کرائیٹیریا کنسیو کیا جاتا ہے. اس دفعہ اسے زیادہ تر اس تناظر میں دیکھا گیا کہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی اس میں کس نے کیسا پرفارم کیا. رانا ثناء اللہ صاحب کی مشاورت سنا ہے. اناؤنسمنٹ یہ تھی کہ رانا ثناء اللہ نے اس نازک موڑ پہ اپنی مشاورت سے نوازا تو اس لیے وہ ایوارڈ کے حقدار ہیں. اسی طرح سے صحافی ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے بھی اپنا رول پلے کیا. ویسے رانا صاحب صحافیوں کو ایوارڈز حکومت سے لینے چاہیے؟ میرا جرنلسٹک ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جو میرٹ پہ دنیا بھر میں صحافی ہوتے ہیں ان کو ایوارڈز ملتے ہیں، صحافی ایوارڈز لیتے ہیں. ایوارڈ آپ اس دو صورتیں، ایک آپ کی پرسنل چوائس ہے کہ آپ نہ لیں، ٹھیک ہے جی. انصار عباسی صاحب جن کی صحافت سے میں کوئی بہت زیادہ جی، وہ اتنے بڑے صحافی ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں کافی. ہاں جی، ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہے دا نیوز اور جنگ کے. جی جی، ان کے حوالے سے ان کی صحافت میں جو بھی ہے پرفارمنس وہ، لیکن انہوں نے اس ایوارڈ کو لینے سے انکار کیا. انہوں نے اپنا جواب جمع کرایا. انہوں نے کہا جی میں نے کوئی اتنی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھائی کہ میں یہ ایوارڈ وصول کروں، تو پوری قوم اس ایوارڈ کی حقدار ہے. اچھا جی، تو انہوں نے نہیں لی. تو باقی یہ کہ جو آپ کا سوال ہے کہ لینے چاہیے، صحافیوں کو بہت ساری اور چیزیں ہیں جو حکومت سے نہیں لینی چاہیے اگر کوئی لیتا ہے تو. جی ٹھیک. ایوارڈ پھر بھی مناسب چیز ہے، ٹھیک ہے. تو بہت سارے اور سرکار ڈیولپنگ کنٹریز میں فائدے پہنچانے کی کوشش کرتی، پبلک اوپینین بنانے اپنے حق میں موڑنے کے لیے، وہاں پہ صحافی کو جاگتے رہنا چاہیے. لیکن اس میں کمپیریٹیولی یہ اس میں یہ نہیں کہ اس حکومت میں کس میرٹ پہ کس کو کیا، ٹھیک ہے. یہ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ پہلے بھی اس طرح سے، اور ہر دفعہ ایوارڈز کے اوپر دونوں طرح کی آرا سامنے آتی. عارف الوی صاحب نے جب ماوش حیات کو ایوارڈ دیا تو انہوں نے بڑا رولا ڈل گیا. وہ کہنے جی یہ پاکستانی کی خدمات. تو بات یہ کہ مطلب وہ ہمیں خدمت بھی وہی اپنی مرضی کی نظر آتی کہ یار اے ہی خدمت ہے کہ جی یہ انڈیا کے خلاف آواز بنی. دیکھیں فنون لطیفہ، آرٹ، کلچر، ہر جگہ پہ اب آپ کے ملک کی نمائندگی میٹر کر رہی ہوتی. تو یہ ہے. تو دوسرے پرائم منسٹر صاحب خود ہیں جنہوں نے ایوارڈ انہیں نشان پاکستان سے نوازا جانا تھا، ان کے پاس لسٹ گئی، انہوں نے اپنے نام کے اوپر لکیر پھیر. شکر ہے میرے خیال سے. دیکھیں نا، اپنے آپ کو ایوارڈ نہیں تو دے دینا یہی کیا ہوگا یار میرا تو کڈو یار، ٹھیک ہے. تو وہ پھر انہوں نے اس میں سے کراس لگایا. انہوں نے کہا جی باقی میں اپروو کرتا ہوں، تو میں نہیں لوں گا یہ ایوارڈ، عوام کے نام میں سارا کچھ، ٹھیک ہے جی. تو یہ دو لوگ ہو گئے ایوارڈ کے حوالے سے. تو اس کے اوپر یہ میری رائے تھی کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر آپ خود سمجھتے ہیں، آپ اپنے ضمیر کے، عدالت کے کٹہرے میں اپنے آپ کو لا کے اس کے قابل سمجھتے ہیں کہ میں نے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا پہ پورا اترتا، بالکل ٹھیک، پھر یو ڈیزرو دیٹ، اور پھر اس کو فخر کے ساتھ وصول کریں. بالکل ٹھیک. اور اگر آپ اندر سے شرمندہ ہیں تو پھر کان پھاڑ کے واپس ہی آ جائیں. رانا صاحب ایوارڈز میں ایک بندے کو پھر دوبارہ ایوارڈ دیا گیا، مطلب کہنا یہ چاہ رہا ہوں ان کو مارچ میں بھی ایوارڈ دیا گیا تھا اور اگست میں دوبارہ، یعنی کہ آج ان کو دوبارہ ایوارڈ دیا گیا. شیخ عمر فاروق صاحب ہیں، کیا انہوں نے ایسی کام کیا ہے کہ ان کو 2 دفعہ ایوارڈ مل گیا؟ جی یہ بڑے اہم کردار ہیں اور ایوارڈ کے مستحق حکومت کے نزدیک لاسٹ ایئر اگست میں ان کا نام رکھا گیا تھا ایوارڈ کی لسٹ میں کہ ہی ڈیزروز، ٹھیک ہے. وہ اس ٹائم پہ اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے ان کا نام رکھا کہ یوم پاکستان پہ، یعنی 23 مارچ والے ایوارڈز پہ عمر فاروق ظہور صاحب کو ایوارڈ دیا جائے گا لاسٹ ایئر اگست میں. اس اگست پہ بعد میں آتا ہوں.
یوم پاکستان پہ انہوں نے کہا جی کہ $700 ملین کی فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. یہ ایک فیکٹ ہے کہ حکومت کے نزدیک ایلیجیبلٹی ان کی 23 مارچ 2025 کو لینے والے آج سے 5 مہینے والے ایوارڈ میں کیا تھی. ٹھیک ہے جی کہ فورن انویسٹمنٹ $700 ملین کی پاکستان میں, اور پاکستان کے دبئی اور خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں کردار ادا کرنے. اے ہوگی کتابی گل. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی جو خبر ہم نے. اب سوشل میڈیا اور بالخصوص حکومت مخالف آوازیں ان کے دوہرے جسٹ آفٹر 5 months جی ایوارڈ کو اس طرح سے پورٹرے کر رہے ہیں کہ یہ عمر فاروق ظہور صاحب توشہ خانہ کیس جو قیدی نمبر 804 جی 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 گھڑی والا. ہاں جی یہ جنہوں نے بائی کی تھی گھڑی. جی جی یہ وہ صاحب ہیں. یہ جناب اس کے مرکزی کردار ہے اس سٹوری کے. اوکے. تو وہ اب اس کو پورٹرے اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ بھائی جان سرکار راضی یہ نہیں ہے کہ تو بندہ پھنسا کے دیتا ہے. ٹھیک ہے جی کیونکہ انہوں نے یہ سامنے آ گئے تھے گھڑی کے حوالے سے کہانی کو لے کے میڈیا پہ پہلے کیسز وہ عمر فاروق یہ تو پہلے کیسز بھی بھگت رہے تھے پہلے تو. جی 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 جی. تو اب بات یہ ہے کہ یہ سفیر بھی رہ چکے. جی جی ٹھیک ہے. اور ان کو بعد میں بھی اس طرح کی خدمات جو ہے ان کے سونپی گئی ہیں کہ آپ کی پاکستان کے لیے یہاں پہ اس کنٹری میں یہ سروسز آپ نے پرووائڈ کرنی اور یہ ان کے ساتھ بھی نہیں. لیکن ان کے حوالے سے خاص طور پہ ان کی شناخت گھڑی والا کیس جو ہے وہ بنا ہوا ہے کہ انہوں نے اس کے حوالے سے گواہی دی تھی. ٹھیک ہے کہ جی عمران خان صاحب نے لئی کڑی تے ویچی. ٹھیک ہے. تو یہ وہ عمر فاروق ظہور. پھر تو ایک اور ایوارڈ دینا چاہیے. ایوارڈ تو ان کے بہت سارے بنتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ.